سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ نماز نہیں پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کون کون سے عذاب عطا کرتا ہے۔ تو وہ کون سا عذاب ہے، اور 6 طرح کے عذاب ہوتے ہیں جو حضرت نے فرمایا۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلے پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ترک کرنے والے کی پیٹ پر جو پہلی مصیبت آتی ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اللہ اس کی عمر کو مختصر کر دیتے، اس کی عمر مختصر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اکثر پہلے ہمارے باپ دادا، نانا، پردادا جلدی سے 70 سال سے پہلے کوئی مرتا ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں اکثر، اور اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں آتا تو بڑے قبرستان جائیے اور 50 سال پہلے کا آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیے۔ خیر جس کی موت جب لکھی تبھی آئے گی، لیکن یہ نماز ترک کرنے کی نحوست ہے۔ حالانکہ ہر آدمی کم عمرے مرنے والا بے نمازی نہیں ہوتا، اکثر کی بات، حکم ہمیشہ اکثر پر لگتا ہے، جب بات ہوتی ہے تو اکثریت کے لیے ہوتی ہے۔ تو بے نمازی کی عمر شارٹ ہوتی ہے، بے نمازی کی عمر مختصر ہوتی ہے۔ ابھی بیٹھا تھا مر گیا، کھا رہا تھا مر گیا، اچانک موت ہو رہی ہے، لوگ حیرت زدہ رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کی برکت سے عمر کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، نماز کی برکت سے عمر طویل ہوتی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ تو سرکار نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے، لیکن آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ جتنی بہترین ورزش نماز میں ہوتی ہے اتنی بہترین ورزش آج تک کسی نے ایجاد ہی نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہ بات تو مجھ سے کہا، ایک مرتبہ میں نماز جمعہ پڑھا کر مالیگاؤں آ رہا تھا، تو ٹرین میں میں سوار ہوا سیواگرام کے اندر۔ تو جب عصر کا وقت آیا تو نماز میں نے ٹرین کے اندر پڑھی، تو ایک خاتون وہاں تھی وہ جو ناگپور جا رہی تھی۔ تو جب میں قعدہ میں بیٹھا نماز مکمل کی تو اس نے کہا کہ سر ابھی آپ شاید یہ نماز پڑھے تھے۔ میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا میں نماز جانتی ہوں لیکن دیکھا پہلی بار ہے۔ تو یہ جو آپ اس طرح بیٹھے ہوتے نا، جو جس کو ہم قعدہ کہتے ہیں، اس طرح جو بیٹھے تھے نا، ہمارے یوگا میں اس طرح بیٹھنے کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر کوئی بندہ دن میں کچھ وقت اس طرح بیٹھے گا تو اس کو بد ہضمی کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا، ڈائجیشن پرابلم اس کو کبھی نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگ اس کی جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اس طرح بیٹھنے کی۔ ہم نے کہا ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے ہمیں یہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس نے بہت سارے سوالات کیے، بہت ساری باتیں میں اس سے، تو وہ بتا رہی تھی کہ وہ لوگوں کو یوگا سکھاتی ہے، وہ ناگپور سے ممبئی آئی ہوئی تھی اور وہ واپس جا رہی ہے۔ پھر میں نے اس کو بہت ساری اسلام کی باتیں بتائی۔ بات اتنی ہے کہ ہمارے گھر میں سب چیزیں موجود ہیں، ہمارے مذہب میں سب چیزیں موجود ہیں، لیکن دوسروں سے لینا ہمیں اچھا لگتا ہے، اسلام نے جو دیا ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو اگر انسان نماز پڑھے، آپ بتائیں نا مجھے، ہمارے یہاں قرآن بھی پڑھو تو تلفظ سے پڑھو، یعنی کہ جب آپ سے ادا کریں گے سا تو یہ زبان کی نوک جو ہے وہ ثنائے اولیاء کے کنارے پر لگے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس شان سے کہ کوئی ایسی ورزش بھی ایجاد ہوئی ہے کہ جس میں زبان کے لیے بھی حرکت ہے، زبان کے لیے بھی جو ہے وہ ہے۔ جب آپ دعا ادا کریں گے تو پھر زبان کا کنارہ جو ہے وہ داڑوں پر جا کر کے یوں اس طریقے سے جا کر کے اس کو چھوئے گا۔ آپ بتائیں کہ کیا کسی مذہب کے اندر ہے، کسی ورزش کے اندر ہے؟ اللہ اکبر، دانتوں کی اور زبان کی ورزش بھی جس مذہب کے اندر موجود ہو، آج مسلمانوں نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز ترک کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مصیبت اس پر یہ ڈالتا ہے کہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ دوسری مصیبت جو اس پر دنیا میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھ جاتا ہے۔ آج جتنی زیادہ کریمز بک رہے ہیں، جتنے زیادہ ایک سے ایک صابن بک رہے ہیں، جتنے زیادہ فیس واش بک رہے ہیں، یہ اس سے پہلے اتنے کبھی نہیں بکے تھے، لیکن چہرے وہی دیکھو تو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیچارہ کوئلے کی کھان سے نکل کر کے محنت مزدوری کر کے آیا ہے، یا کسی بھٹیارے کے یہاں بیٹھ کر کے آیا ہے۔
آپ دیکھیں تو چہروں پہ وہ رونق نہیں ہے، چہروں پہ وہ نور نہیں ہے، بے نور چہرے، یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے برسوں سے بیچارہ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازیوں کے چہرے سے صالحین کا نور، حضور نے فرمایا صالحین کا نور اٹھتا ہے۔ دیکھو ایک ہے سفید چمڑی اور ایک ہے نورانیت۔ ہر سفید چمڑی والے کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا۔ آپ نہیں دیکھتے انگریزوں کا چہرہ، دیکھ کر کے گھن آتی ہے نا، لیکن وہ جو ایک رونق ہوتی ہے چہرے پہ، انوار کی بارش ہوتی ہے چہرے پہ، تو نظر ایسا لگتا ہے کہ چہرے سے ہٹے ہی نہ، ایک کشش ہوتی ہے نمازیوں کے چہرے پر۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ رونق روٹ جاتی ہے، رونق ختم ہو جاتی ہے، صالحین کا نور چہرے سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان اور بھی ہے کہ سجدے کی برکت، اگر رات کے سجدے آپ نے کیے ہیں تو سجدے کی برکت صبح کو ظاہر ہوتی ہے، اور اگر آپ نے رات کو گناہ کیا ہے تو گناہ کی نحوست بھی صبح کو ظاہر ہوتی ہے۔ چہرے عجیب سے لگتے ہیں تو چہرے بتاتے ہیں، اور یہاں بھی اور قیامت میں بھی۔ اس لیے صالحین کا نور اگر چہرے پہ چاہیے، میں صابن سے منہ دھونے کو منع نہیں کرتا، میں فیس واش کے استعمال سے آپ کو منع نہیں کرتا، جائز ہے، اگر اس کے اندر کوئی ناجائز اشیاء کی ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو حسن پسند ہے، زینت پسند ہے، لیکن اگر چہرے پہ واقعی نورانیت چاہیے تو اس کے لیے سجدوں کی کثرت چاہیے۔ آپ دیکھیں اسی لیے فرمایا گیا کہ ولی کی پہچان یہ ہے، توجہ، ولی کی پہچان یہ کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ولی کی پہچان کیا ہے؟ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور خدا کس کو دیکھ کر یاد آئے؟ جب تک کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا خدا اس کو دیکھ کر یاد نہیں آئے گا۔ تو پتا چلا کہ ہر ولی نمازی ہوتا ہے، بے نمازی کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کی اہمیت ہے۔ فرمایا تیسری چیز، تیسری مصیبت جو اس کو آتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی عبادت کرتا ہے، نماز کو چھوڑ کے کوئی بھی وہ نفل کام کرتا ہے تو اس کے نفل کام کی برکتیں اس کو نہیں ملتی۔ نماز کو چھوڑ کر وہ جتنے بھی نیکیوں کے کام کرتا ہے اس کی برکت اس کو نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس کی نماز قبول ہے اس کی دوسری عبادتیں بھی قبول ہیں۔ اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو دوسرے کاموں کی برکت سے وہ محروم ہوگا۔ اب یہاں بڑی معذرت کے ساتھ ایک چپتی ہوئی بات عرض کرتا ہوں کہ ہم فرائض کو چھوڑ کر نوافل کے اندر بہت محنت کرتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کو جا رہے ہیں، ثواب ملے گا، مزارات پہ فاتحہ کے لیے جا رہے ہیں، ثواب ملے گا، قرآن خوانی کرانے ثواب ملے گا، نماز کا ہی ٹھکانہ نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی وہ دوسری عبادتوں کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تین مصیبتیں ہو گئی۔ اب اگر چاہتے ہو کہ عبادتوں کی برکت ملے تو نماز کی پابندی کریں۔ چوتھی مصیبت، وہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے، اس کی دعا باب اجابت الہی سے جا کر ٹکراتی نہیں۔ دیکھو کتنوں کو ہم نے شکایت کرتے دیکھا ہے، مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہ بھائی میرے بھائی کیسے قبول ہوگی؟ دعا قبول کیسے ہوگی؟ تو اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ نہیں ہے، تجھے دوستوں کے لیے ٹائم ہے، تجھے کرکٹ کے لیے ٹائم ہے، تجھے گیم کے لیے ٹائم ہے، تجھے کپڑوں کے لیے ٹائم ہے، تجھے میک اپ کے لیے ٹائم ہے، تجھے بیت الخلا جانے کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تجھے ٹائم نہیں۔ دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعائیں لٹکی رہتی ہے، معلق ہو جاتی ہے۔ اچھا اب ایک اہم بات اور آتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اپنی قبول نہ ہو، نماز نہیں پڑھتے، کسی سے کروا لیں، پیر صاحب آپ کر دیں، ابا جی آپ کر دیں، استاد جی آپ کر دیں، امام صاحب آپ کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر پانچویں مصیبت یہ آتی ہے، اس کی تو خود کی قبول نہیں ہوتی، معلق رہتی ہے، نیک جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے، یعنی نیکوں کی دعا کی برکت بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضور سیدی مفتی اعظمین رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی کو تعویذ دیتے تھے تو فرماتے تھے بیٹا یہ تعویذ اسی وقت اثر کرے گا جب تو نماز پڑھے گا۔ آج تو تعویذ دینے والے بھی نہیں پڑھتے، لینے والے بھی نہیں پڑھتے، پورا حساب ہی کلیئر ہے، کیا اثر کریں گے تعویذات؟ اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا، ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ نماز ایک دم بیٹھے بیٹھے چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں، اور
کوئی اب تو کچھ ایسے بھی ہو گئے کہتے ہیں کہ ارے یہ سب تو یہ مولوی مولانا کا کام ہے سب مسجد جانا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولوی مولانا کا کام ہے اللہ کے رسول مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ. غوث پاک مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ. غریب نواز مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ. مخدوم سمنا مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ. وارث دیوا مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ. شاہ برکت اللہ مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ. تو نماز کتنی قیمتی چیز ہے. فرمایا میرے آقا نے کہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ اٹھا لیا جاتا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں کو ایک بات کہتا ہوں, اگر مسلمان نمازی بن جائیں تو اسے کسی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب یہ بات لوگ سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو جاتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے سید صاحب کہ اگر آدمی نمازی ہو جائے اس کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں کہ کیا ضرورت پڑے گی کسی کی دعا کی, کیونکہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے اتنی کثرت سے دعا کر دی ہے کہ وہی دعا ہمارے لیے کافی ہے. حضور علیہ السلام نے میدان عرفات میں, مینا کے میدان میں, مزدلفہ کے میدان میں, اور بالخصوص حجۃ الوداع کے موقع پہ جو میدان عرفات میں اللہ کے حبیب نے اتنی دعا کی, اتنی دعا کی, اتنی دعا کی کہ دعا کرتے کرتے بتقاضے بشریت ہاتھ تھک گئے تو حضور نے ہاتھ نیچے کر لیے, لیکن حضور علیہ السلام زبان سے دعا کرتے رہے. تو جس کے لیے حضور نے اتنی دعا کی ہے بس شرط یہ کہ آقا نے فرما دیا جو نماز چھوڑ دے صالحین کی دعا کی برکت اس کو نصیب نہیں ہوتی. اب مسلمان نماز پڑھنے لگ جائیں, نماز کے پابند ہو جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی برکت اس کو خود بخود نصیب ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی دعا کی برکتیں اس کو خود بخود ملتی چلی جائے گی. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, خود وہ دعا کرے تو دعا معلق رہتی ہے, اور اگر کوئی نیک اس کے لیے دعا کرے تو اس نیکوں کی دعا سے اس کو حصہ بھی نہیں ملتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. تو یہ ہو گئی اس کی 5 باتیں. کتنی ہو گئی؟ نمبر 1 اس کی عمر کم ہو جاتی. نمبر 2 اس کے چہرے سے روناجت ختم ہو جاتی. نمبر 3 وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا معلق رہتی ہے. نمبر 4 اگر صالحین اس کے لیے دعا کرے تو اس دعا میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا. نمبر 5 وہ جو کوئی نفل کام کرتا ہے, نماز کے علاوہ جتنی وہ عبادتیں کرتا ہے اس کی برکت سے وہ محروم ہو جاتا ہے. نمبر 6 اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی. کتنا بھی کمائے گا ہائے ہائے کرتا رہے گا, لاکھوں کا بیلنس ہوگا تو بھی برکت, روزی ملے گی برکت نہیں ملے گی. آج برکت کہیں دیکھو کہیں نہیں ہے. سب رو رہے ہیں, جن کی لاکھوں کی پراپرٹیاں بھی ہے وہ بھی رو رہے ہیں. یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مندی آ گئی, یہ آ گیا, یہ سب چل رہا ہے. ہے کوئی ایسا بندہ جو کہتا ہے کہ میں بہت مست ہوں, برکت اٹھ گئی. اور جہاں نماز نہیں ہوگی وہاں برکت نہیں ہوگی. حدیث پاک ہے, صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری روزی سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے. جو مسجد میں آتے اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے, روزی میں برکت بھی دیتا ہے. جو مسجد میں نہیں آتے روزی تو دیتا ہے برکت نہیں دیتا. مسجد میں جو نہیں آتے اللہ کا وعدہ ہے روزی دیتا ہے برکت نہیں دیتا. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو جو ویڈیو کو لائک کرو, ہمارے چینل اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو. اللہ سے دعا کر کے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین آپ سے درخواست اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں, سپورٹ کریں. اسلامک چینل کو اگر سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ضرور عطا کرے گا. تو چلیں ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیں. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.